گزارش یہ کرنی ہے کہ یہ آنریبل ایوان میں وزراء صاحبان کیوں نہیں آتے ہیں جوابات کے لیے؟ جس دن اب یہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ دوربین پہ بھی نظر نہیں آتے ہیں، جس دن وزیر اعظم صاحب آتے ہیں اس دن وہ بھی تشریف لے آتے ہیں، اور یہ جو جواب دیا ہے ذرا جناب میں پڑھ دیتا ہوں، اس میں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بھر میں جتنے سفارت خانے ہیں، جتنے کونسلیٹس ہیں، ان تمام کے امپلائیز، سفیر حضرات، سب کو جو ہے تمام بقایا جات آج تک ادا کی جا چکی ہے، جبکہ دوسری طرف جو فارن آفس کے امپلائیز کی جو یونین ہے وہ بار بار ڈیمانڈ کرتی رہتی ہیں کہ جی سفارت خانوں میں 3 مہینوں سے تنخواہیں نہیں پہنچتی ہے۔ دوسری میری ایک گزارش ہے اسی سے ریلیٹڈ کہ پاکستانی آج کل یونائٹڈ عرب امارات میں جب جانے کے لیے اپلائی کرتے ہیں 99% سے زیادہ ویزے ریجیکٹ ہو رہے ہیں، اور بہت ہی زیادہ تعداد میں پاکستانیوں کو اس سے زحمت ہو رہی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ حکومت پاکستان وزارت خارجہ لیول پہ UAE کی حکومت سے یہ میٹر ٹیک اپ کر لیں۔ ماضی میں اس طرح نہیں ہوتا تھا، لیکن آج کل تقریباً 99.9% ویزے ریجیکٹ ہو رہے ہیں، اور حتیٰ کہ اس ایوان میں موجود کئی ممبران اسمبلی جو ہیں ان کے بھی ویزے ریجیکٹ ہوئے تھے، جب تک یہ بلو پاسپورٹ پہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے ہمارے پاسپورٹ پہ، لیکن پارلیمنٹیرینز کے بھی ویزے ریجیکٹ ہوتے ہیں، تو عام آدمی کا کیا ہوگا؟ یہ UAE کی حکومت کی یہ ویزا پالیسی جو ہے اس کو اگر بائی لیٹرل لیول پہ گورنمنٹ آف پاکستان ٹیک اپ کرے تاکہ پاکستان کے اس مسئلے کا حل ہو۔ جی طارق فضل چودھری صاحب۔ جی بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ سر، جو آنریبل ممبر نے جو ضمنی سوال کیا ہے، اس میں جو پہلا ان کا حصہ ہے اس کو تو ایڈیکویٹلی رپلائی کر دیا گیا ہے کہ کسی طرح کے کوئی ڈیوز، کسی طرح کا کوئی رینٹ یا اور کوئی پیبل اماؤنٹ جو ہے وہ پینڈنگ نہیں ہے، وہ ساری پیڈ ہیں۔ اور دوسرا جو سوال ہے انہوں نے جو UAE کے حوالے سے کیا ہے، تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے فارن منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب کی مسلسل جو انگیجمنٹ رہی ہے UAE کے ساتھ، اس کے نتیجے میں UAE نے سب سے پہلے جو ڈپلومیٹک، میں وہاں سے شروع کر کے پھر دوسری اس پہ ویزا پالیسی پہ بھی آ جاؤں گا شارٹلی، سب سے پہلے جو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے اس کے اوپر ویزا فری انٹری کا معاہدہ سائن کرنے کے لیے UAE تیار ہوا، لیکن ہمارے فارن منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایفرٹ ہے اور کامیابی ہے کہ انہوں نے اس پہ اتفاق نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ صرف ڈپلومیٹک نہیں بلکہ جو آفیشیل پاسپورٹ ہے پاکستان کا اس پہ بھی آپ ویزا فری انٹری جو ہے وہ الاؤ کریں، اور وہ ایگریمنٹ الحمدللہ UAE کے ساتھ ہمارا سائن ہوا۔ اور جیسا کہ آنریبل ممبر نے خود بھی کہا کہ اس وقت پاکستان کے جتنے آفیشیل پاسپورٹ ہولڈر ہیں اور ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہولڈر ہیں انہیں UAE ٹریول کرنے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا جو انہوں نے کہا کہ جو ہمارے باقی ویزا اپلائی ہو رہے ہیں اور اس میں ویزا ریجیکشن ہے، تو یہ کسی حد تک بات جو ہے یہ ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ UAE میں کچھ ایسے کیسز رپورٹ ہوئے جس میں انفارچونیٹلی پاکستان کے کچھ ایسے اضلاع ہیں جن کی جو ایئر مارک ہوئے کہ وہاں سے لوگ ایسی کچھ سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے کہ جو کہ خلاف قانون تھی اور UAE کی قوانین کے مطابق نہیں تھی، کچھ لوگ وہاں سے ڈیپورٹ بھی ہوئے، تو لہٰذا اب کچھ مخصوص اضلاع کے اوپر یہ سختی زیادہ ہے، اور اوورال بھی تھوڑی جو ویزا گرانٹ کرنے کی پالیسی ہے UAE کی وہ تھوڑی پہلے سے اسٹرکٹ ہے، اور اس کے اوپر بھی ہم UAE کے ساتھ انگیجمنٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو ویزا پالیسی ہے اس میں اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ نرمی آئے گی، کچھ ایشورنسز UAE کو ہماری طرف سے دی گئی ہیں، اور مزید بھی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ بالکل فارن آفس کے اور ہمارے فارن منسٹر جو ہے اور ڈپٹی پرائم منسٹر ان کے نوٹس میں ہے معاملہ، اور ہم اس کے اوپر بڑی آپ یہ کہیں کہ محنت سے کام کر رہے ہیں اور انگیجمنٹس کر رہے ہیں۔ شکریہ سر۔ Now today the question relates to the Minister Law and Justice. Only one minister was available 10 minutes before. Now the second honorable minister has arrived. The purpose of asking parliamentary question is to make the executive answerable to this house
to point out inefficiencies, negligence, corruption, and to have the parliamentary oversight of the expenditure and the governance. Now, how could it yield results if the minister scarcely attends this house? Number one. Number two, in this question I had asked the Federal Service Tribunal, when it delivers the judgment and then an appeal is preferred before the Supreme Court of Pakistan, and once the judgment attains finality, then the petitioner has to go back to the service tribunal for the implementation of the judgment. Now, there is no inherent jurisdiction vested in the FST, no contempt of court authority is vested in the FST for implementing its judgment, and as a matter of fact, the FST refers the contempt matters to the High Court, as this jurisdiction is not vested in FST. Then the contempt proceedings are carried out in the High Court, and this is again another prolonged litigation. Why don't the federal government consider to vest the FST with the authority to itself either issue contempt notices for the implementation of the judgment, or it may vest the FST with the power to execute its orders? जी का शुक्रिया. Thank you. शुक्रिया. मोहतरमा सबा सादिक साहब जी, माइक खोलें. Rightly pointed out that the Honorable Minister is not right now with us, and I'm here to answer my Honorable Member about the FST. FST is established in 1974 under Article 212 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. And this tribunal is looking after the service matters of the members of persons who are there serving in the federal government. Sir, the issue is this, that he requested for the implementation of those cases which are referred to the different departments. Here, sir, we provided the list of those all decisions by the FST to the Honorable Member and this August House. Sir, the issue is this, that while is there any sort of amendment we seek, then we'll go for the amendment in the FST rules and regulations for the implementation of those cases. So here we given the partially implementing in the departments, and so here all the list is with the Honorable Member, and we are trying our level best to give relief to those persons who applied to FST for their issues and resolving for the decisions of those issues and implementation in the different departments.